بات کچھ بنتی نظر آتی ہے۔ نیپالی نے وہ رات شاردا کے کمرے میں گزاری ہے۔ صبح رخصت ہوا تھا۔ اس کے پیشے کے لوگوں کی یہی ایک کمزوری ایکسپلائٹ ہو سکتی ہے۔ میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، ان سے پوچھوں کہ شاردا ان تک اپنا پیغام کیسے پہنچائے گی، لیکن میں چپکا رہا۔ اگر یہ بات جاننے کی ہوتی تو وہ خود اس سے آگاہ کر دیتے۔ نکلو اب یہاں سے، کیونکہ تمہیں واپس تو جانا ہی ہے، انہوں نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے ایک ڈرامہ بھی سمجھا دیا جو وہیں انجام پانا تھا۔ مسٹر ناگرک نے اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ حملہ آور یہاں سے چپ چاپ رخصت ہو گیا ہے، لیکن یہ بات شاید اس کے ذہن میں رہی تھی، اس کا کوئی آدمی ابھی یہاں میری نگرانی کے لیے موجود ہوگا۔ اسی امکان کے پیش نظر انہوں نے مجھے یہ ڈرامہ سمجھایا تھا۔ ان کے کہنے کے مطابق میں نے غصے کا موڈ بنایا اور کمرے سے ہوٹل کا کاؤنٹر ملایا۔ میں اسی وقت آپ کا ہوٹل چھوڑ رہا ہوں، بل بھیج دیجئے، یہ کہہ کر میں نے فون کریڈل پر پٹخ دیا۔ فائن، مسٹر ناگرک نے داد دی۔ چند ہی منٹ بعد ایک مؤدب ویٹر اور ہوٹل کی انتظامیہ کی ایک چاقو چبند میزبان میرے کمرے میں موجود تھیں، اور مسٹر ناگرک ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر رک کر جانے کی بینتی مجھ سے کر رہے تھے۔ پرماتما کے لیے مہاراج، مجھے بتائیے تو صحیح ہوا کیا ہے، انہوں نے قریباً گھگھیاتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، میں نے ڈانٹ پلائی۔ مہاراج جی، میری ساکھ ختم ہو جائے گی۔ جہنم میں گئے تم اور تمہاری ساکھ، تم سب فراڈ لوگ ہو۔ میں آج شام کی فلائٹ سے واپس پنجاب جا رہا ہوں، میں نے ان کی بات کاٹ کر دھاڑتے ہوئے کہا۔ لیکن مہاراج، چپ رہو۔ میں نے لڑکی کو پرس سے پیسے نکال کر بل دیتے ہوئے انہیں پھر ڈانٹا۔ ٹھیک ہے مہاراج، جیسی آپ کی اچھا، ورنہ میرے پاس مال تو اور بھی ہے۔ نامکمل بات کہہ کر خاموش ہو رہے تھے۔ اس دوران وہ لڑکی جو ویٹر کے ساتھ کمرہ خالی کروانے آئی تھی، احساس دلائے بغیر گہری نظروں سے ہم دونوں کا جائزہ لیتی رہی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ سپاہی ماسٹر کا شک صحیح نکلا۔ انہوں نے بھاری ٹپ دے کر رخصت کیا۔ ان کے سامنے ہی مسٹر ناگرک کو بھی دفع کیا اور ہوٹل کے کمرے سے باہر ٹیکسی کے منتظر تھے۔ اس دوران ایک اور محترمہ بھی مجھ سے چپکی رہی۔ وہ خاتون بظاہر بڑی عقل مندی سے مجھے نظروں میں رکھے ہوئی تھی۔ جیسے ہی ایک ٹیکسی سے سواری اتری، میں لپک کر اس میں جا بیٹھا اور ایک دور کی منزل کا پتہ بتا دیا تاکہ ٹیکسی ڈرائیور لمبی سواری کی امید پر مجھے انکار نہ کر دے۔ وہ بیچاری ہاتھ ملتی رہ گئی۔ ایک مناسب جگہ ٹیکسی رکنے کا اشارہ کر کے میں نے ایک بڑا نوٹ اس کی گود میں پھینک دیا۔ میں باہر نکل آیا اور دوسری ٹیکسی کے ذریعے ہوٹل تک جا پہنچا۔ کمرہ نمبر 28 پر مخصوص دستک کے جواب میں وہاں سے مسٹر ناگرک برآمد ہوئے، جو میرے دیر سے آنے پر فکر مند تھے۔ میں نے اپنی ساری رام کہانی انہیں سنا دی۔ رات کا وقت وہیں گزارا۔ اس دوران فون کی گھنٹی ایک دو دفعہ بجی۔ مسٹر ناگرک نے بنگالی زبان میں کچھ باتیں کی۔ ہم نے 8 بجے تک کا وقت تاش کھیل کر گزارا، پھر وہیں کھانا منگوا لیا۔ ابھی بمشکل کھانے سے فارغ ہی ہوئے تھے جب وہ دوبارہ ٹیلی فون ٹرایا۔ اس مرتبہ مسٹر ناگرک نے فون رکھتے ہی مجھ سے مخاطب ہوئے۔ آل رائٹ کمانڈوز، یہ میرے تیار ہونے کا اشارہ تھا۔ میں نے پستول کا میگزین نکال کر دوبارہ اس کا جائزہ لیا۔ دوسری جیب میں رکھی نائلون کی مضبوط رسی اور پتلون کے نیچے پاؤں کے نزدیک آڑ سے خنجر کی موجودگی کی تصدیق کی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ وہاں سے باہر آ گئے۔ کمرے سے ہوٹل کے دروازے تک ہم نے سفر الگ الگ کیا تھا۔ ہوٹل سے قریباً 1 میل دور ہی ہماری کار منتظر تھی۔ یہ راستہ بھی ہم نے ایک دوسرے کے تعاقب میں پیدل ہی طے کیا۔ شاید مسٹر ناگرک اس امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے ممکن ہے کوئی اس جگہ ہوٹل کی نگرانی کر رہا ہو۔ کار ایک جگہ پارکنگ ایریا میں کھڑی کی تھی جس کے نزدیک اس کا ڈرائیور بھی موجود تھا، جو مسٹر ناگرک کو دیکھتے ہی وہاں سے ہٹ گیا۔ دروازہ کھلا تھا۔ ہم دونوں نے اگلی سیٹیں سنبھال لی۔ ہم پوائنٹ نمبر 2 کی طرف جا رہے تھے۔ مسٹر وہیں نیپالی پرنس اور اس کا شکار ملاقات کریں گے۔ شاید آنے والا نیپالی کے لیے مائکرو فلم لے کر آئے گا، کیونکہ فائلیں اٹھا لانا اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ ہم ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر الگ ہو جائیں گے۔ انہوں نے مجھے بقایا تفصیلات سمجھاتے ہوئے پوائنٹ نمبر 2 کا ڈیڈ ڈراپ دہرانے کے لیے کہا، جو میں نے دہرایا۔ شاردا کی طرف سے ملنے والا کاشن کی نشاندہی اگلی ملاقات کے لیے جگہ کا تعین کرنے کے بعد انہوں نے مجھے مطلوبہ مقام سے تقریباً 1.5 میل دور اتار دیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اس وقت رات کے قریباً 8:30 بج رہے تھے اور شاردا کی اطلاعات کے مطابق ان دونوں کی ملاقات 10 اور 11 بجے کے درمیان متوقع تھی۔
یہ 1.5-2 گھنٹے گزارنا ہی میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا، جس کا مجھے فی الوقت کوئی حل سوچ نہیں رہا تھا۔ پوائنٹ نمبر 2 کی ایک ماڈرن کالونی کا بنگلہ تھا، جس کے سامنے کالونی کی تفریحی باغ بنا تھا اور سڑک گزرتی تھی۔ یہ دونوں جگہ میرے لیے غیر محفوظ تھیں، کیونکہ میرے علاوہ بھی کچھ لوگ اس چکر میں ضرور موجود تھے۔ یہ بھی ممکن تھا انہوں نے اپنی اطلاعات کے لیے ہم سے بہتر ذرائع اپنائے ہوئے ہوں، یا پھر شاردا جیسی حرافہ سے یہ توقع بھی کی جا سکتی تھی وہ ڈبل کراس کر رہی ہو۔ ان دونوں امکانات کو رد کر بھی دیا جاتا تو میں کم از کم اس شخص کی طرف سے آنکھیں بند تو نہیں کر سکتا تھا جو ہوٹل کے کمرے تک پہنچ گیا تھا، اور شاردا جس کی نظر میں آ چکی تھی۔ اس بات کی 100% امکانات تھے اس نے شروع سے آخر تک شاردا پر نظر رکھی ہوئی ہوگی۔ اسے یہاں نیپالی کے ساتھ اس کی موجودگی کا بھی علم ہوگا۔ ایک اور گروہ اس معاملے میں دلچسپی بھی میرے علم میں تھی، اور میں یہ اندازہ لگا سکتا تھا ان لوگوں کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اتنے لمبے کہ انہیں کم از کم نیپالی تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ سکتی۔ سب سے اہم بات تو یہ تھی، اگر یہ معاملہ مار دھاڑ کے بغیر حل ہو سکتا تھا تو مجھے زحمت نہ دی جاتی اور مقامی دوست ہی اسے سنبھال لیتے۔ کچھ یہی تھے وہ خیالات جنہیں میں لے کر اس طرف بڑھ رہا تھا۔ قریباً 9 بجے اس تفریحی پارک کے سامنے سے گزر رہا تھا، جس کے ایک کونے میں پڑے بنچ پر ایک شخص سر جھکائے سگریٹ نوشی میں مشغول تھا۔ سڑک کے کنارے ایک کھمبے سے لٹکے بیمار بلب کی زرد سی روشنی میں مجھے ایک اور شخص بھی بخوبی دکھائی دے رہا تھا، جو بظاہر ماحول سے بے پرواہ سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ وہ اپنے جیسے مشتبہ ان کے علاوہ میرے نزدیک سے گزر چکے تھے۔ اگر مجھے کوئی خوش فہمی بھی اس سلسلے میں تھی، وہ اب دور ہو چکی تھی۔ میں گہری نظروں سے ماحول کا جائزہ لیتا بالآخر گھوم کر بنگلے کی پشت پر پہنچ گیا، جہاں سے مجھے اوپری منزل کے ایک کمرے میں روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ پشت والا حصہ میری دانست میں قدرے مضبوط بھی تھا، اور مقامی دوستوں نے محلے وقوع کا جائزہ لے کر اس سمت کو میرے لیے زیادہ محفوظ قرار جانا۔ مجھے اور تو کوئی مناسب جگہ نظر نہ آئی تھی، البتہ ایک کوٹھی کے باہر بنے چھوٹے سے باغیچے میں، جس کے چاروں کونوں پر گھنے درخت نظر آ رہے تھے، میں اس میں گھس گیا۔ میں نے تربیت کے مطابق اس جگہ کو غنیمت جانتے ہوئے خود کو چھپا لیا تھا۔ اب میری نظر اس کمرے کی سمت اپنی کھلنے والی کھڑکیوں پر جمی تھی، جہاں پر لائن کلیئر کا اشارہ ملنے والا تھا۔ رات کے قریباً 10 بجے میری مراد پر آئی جب میں نے ایک خاتون کو کھڑکی کھول کر اس میں باہر جھانکتے دیکھا۔ وہ ایک مخصوص انداز سے جھک کر دوبارہ اٹھی اور کھڑکی بند ہو گئی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ شاردا کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس نے دونوں کو شراب میں گہری نیند طاری کرنے والا سوف پلا کر بے ہوش کر دیا ہے۔ میں بلی کی طرح دبے پاؤں باہر نکلا اور پشت والی چھوٹی سی دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ بنگلے کی نچلی منزل تھی، جس پر مکمل تاریکی طاری تھی۔ میرے پاؤں زمین پر لگے تو کچھ نمی کا احساس ہوا۔ میں لان میں کودا تھا، جسے شاید آج ہی پانی دیا گیا تھا۔ مسٹر ناگرک نے اگرچہ مجھے بنگلے میں آمد و رفت کے راستوں سے کاغذ پر لکیریں کھینچ کر آگاہ کر دیا تھا، لیکن یہاں اندھیرا اس غضب کا تھا کہ ٹھیک طور پر سمت کا اندازہ بھی نہیں کر پایا تھا۔ چند سیکنڈ بعد جب میری آنکھیں اندھیرے میں کسی حد تک دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں نے اندازے سے ذہن میں بنگلے کے اندرونی نقشے کو دہراتے ہوئے ان سیڑھیوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی جو اوپر جا رہی تھی۔ میں ایک دیوار کے ساتھ چپکا برآمدے کی طرف کھسک رہا تھا، جس سے گزرنے کے بعد انہی سیڑھیوں تک پہنچا جا سکتا تھا۔ ابھی میں بمشکل دیوار کو کونے تک ہی پہنچا تھا جہاں سے برآمدے کی حدود شروع ہوتی تھی۔ کسی کی ہلکے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دوسرے ہی لمحے خنجر میرے ہاتھوں میں پہنچ چکا تھا۔ دیوار کی حد پر پہنچ کر میں نے برآمدے سے گردن باہر نکالتے ہوئے نظریں دوڑائیں تو کسی کو پنجوں کے بل سیڑھیوں کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اتنی دور سے سوائے پستول کی گولی مارنے کے اس کا اور کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا تھا، لیکن ابتدائی مراحل میں پستول کی فائرنگ کی آواز کا خطرہ مول لینے کا مطلب سوائے سارے کیے کرائے پر پانی پھیرنے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے اور اپنے قریب لانے کا بھی اس وقت مجھے کوئی مناسب طریقہ نہیں سوچ رہا تھا۔ میں نے بادل نخواستہ اسے آگے نکل جانے کا دیا۔ جیسے ہی اس نے سیڑھیوں پر پہلا قدم رکھا، برآمدے میں جا گھسا۔ یہ سیڑھیاں کچھ اس اندازے سے بنی ہوئی تھیں، 2-4 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد برآمدے کا منظر دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ میں بغیر آواز پیدا کیے پنجوں کے بل تیزی سے چلتا دوسرے ہی لمحے سیڑھیوں کے نزدیک جا پہنچا اور پہلا پاؤں ان پر رکھا۔ اب اس طرح سے میں اپنے پیشتر کے تعاقب میں سیڑھیاں پھلانگ رہا تھا۔ ان سیڑھیوں کا خاتمہ اس بالکنی پر ہوتا تھا، جس کے ایک طرف ان کمروں کی قطار تھی، جن میں ایک شاردا
یہ ڈرامہ چائے میری منتظر تھی اور دوسری طرف سڑک کے سامنے چکس پڑی ہوئی تھی۔ میرے سامنے آگے جانے والی بالکنی سے آہستہ آہستہ اس کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس وقت میں بالکل آخری سیڑھی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ابھی میں نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا، ایک دل دوز چیخ بلند ہوئی۔ یہ چیخ اتنی اذیت ناک تھی جیسے کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے، میں وہیں سیڑھیوں کی دیوار سے چپک گیا۔ اس کے ساتھ ہی بالکنی میں جلتا ہوا انتہائی محدود روشنی کا بلب بھی بجھ گیا اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے بنگلے میں ایک طوفان بدتمیزی در آیا ہو۔ میں ایک جھٹکے سے گھوما اور جیسے نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے بڑی پھرتی سے وہاں ایک کونے میں بڑے سلیقے سے سجائی گئی کین کی ہلکی پھلکی 4 کرسیاں اٹھا کر سیڑھیوں میں رکھ دی تاکہ اوپر آنے والوں کے لیے رکاوٹ کا باعث بن سکیں، اور بڑی تیزی سے سیڑھیوں اور بالکنیوں کے درمیان والا دروازہ بند کر کے اس صاف بولٹ چلا دیا۔ اب میں بڑی تیز رفتاری سے آواز پیدا کیے بغیر دیوار سے چپکا اور اس کمرے کی سمت بڑھ رہا تھا جس کی روشنی بجھ چکی تھی۔ شاید کسی نے نیچے فیوز اڑا دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر میں نے صورتحال کا جائزہ لینا چاہا۔ اس لمحے میں نے خود کو نارمل بھی کر لیا۔ اب میں کسی بھی پیش آمد طوفان کی تباہ کاریوں کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل تیار تھا۔ ایک لمحے کے نوٹس پر کچھ بھی گزرنے والا کمانڈو بن چکا تھا۔ بڑی مضبوطی سے میں نے اگلا قدم اٹھایا تھا۔